آپ پر اگر جان چلی جائے تو پرواہ نہ کرنا۔ مولانا نے فرمایا اگر ڈرنا ہے کسی سے تو اللہ سے ڈرو۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ اور مولانا نے فرمایا یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اسے کسی اور سے نہیں ڈرنے دیتا۔ تو ایران صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ کتنے بیان آئے کہ ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ امریکہ جو پوری دنیا میں مسلط تھا، ایک ہوا تھا، سپر پاور ہے، سپر پاور ہے، سپر پاور ہے۔ کسی بھی ملک میں جھگڑا ہوا، امریکہ سے مدد مانگ لی، امریکہ مدد کرنے جا رہا ہے۔ ارے بیوقوف سنو، دنیا میں سپر پاور کوئی نہیں، بس وہ سپر پاور ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ سپر پاور ذات خدا کی ہے۔ امریکہ جو سب کی مدد کرتا تھا، جب ایران سے مقابلہ ہوا، ہر ملک کو پھول کر کے کہہ رہا ہے میری مدد کرو۔ جو سب کی مدد کا اعلان کرتا تھا اور ہر ملک جس سے مدد مانگتا تھا، ایران نے اسے ایسا ذلیل کر دیا کہ وہ ہر ملک میں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ جو ساتھ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جو ممالک ساتھ میں تھے ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کسی نے مدد نہیں کی۔ اور اگر تاریخ آپ کی نگاہ میں ہے، اگر تاریخ آپ کی نگاہ میں ہے، پیش نگاہ تاریخ ہے تو آپ تاریخ دیکھیں اسلام کی، کہ جب کافر کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوا اور میدان میں علمبردار میرا مولا علی ابن ابی طالب ہوا، جب مقابلہ کفر کا اسلام سے ہوا اور میرا مولا میدان میں ہوا، تو لوگ پوچھتے تھے، کافر جن قبیلوں سے تعلقات تھے کافروں کے، وہ کافر قبیلے جس سے جنگ ہو رہی اس سے پوچھتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے تو آ جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ مقابلہ کس سے ہے، سامنے کون ہے؟ کتنے قبیلے ایسے تھے جو علی کا نام سن کے واپس پلٹ جاتے تھے؟ بالکل وہی منظر یہاں ہے۔ جب تک کسی اور ملک سے مقابلہ ہوتا رہا، سارے ملک امریکہ کے ساتھ دیتے رہے، لیکن جب ایران سے مقابلہ ہوا، ایک ایک کر کے سب بھاگنا شروع ہو گئے۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، علی کی تاریخ پڑھی ہے، علی کے مقابلے پر جو آیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہ بھی تو علی کی اولاد ہے۔ وہ جذبہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا جو جذبہ ایران قوم کے اندر پایا جاتا، کہیں آپ کو جذبہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے یہاں وہ انسان فخر سمجھتا ہے انسان درجہ شہادت کو حاصل کرنا۔ شہادت ہمارے یہاں فخر ہے، ہمارے افتخار ہے۔ وہ عظیم ہے کہ جسے درجہ شہادت حاصل ہو جائے۔ کتنے ایسے چاہنے والے، کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو خواہش کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہمیں بھی میدان جنگ میں لڑنے کا موقع ملے اور ہم بھی درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں، لیکن نہیں جا سکے۔ اور جو گئے درجہ شہادت پہ، انہیں پایا ایک بات نہ پھیلاتے ہوئے، ابھی جب جنگ ہو رہی تھی اور ایران کے پتہ ہی چلا کہ امریکہ اور اسرائیل زمینی جنگ شروع کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ زمینی جنگ کے لیے پھر زیادہ سپاہی چاہیے۔ تو اعلان ہوا حکومت کی جانب سے کہ جو بھی جوان، ایران کے جو جوان بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، درجہ شہادت پانا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام لکھوا دیں۔ قسم خدا کی، سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے افراد ہیں، ایران کا کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی بھی سرکاری بلڈنگ ایسی نہ تھی کہ جہاں کیمپ نہ لگائے گئے ہوں۔
ہمارے یہاں سرکار اعلان کرتی ہے، مہم ایڈورٹائز کرتی ہے، گاؤں میں کیمپ لگتا ہے، کوئی وہاں جا کر ایک ٹیکہ نہیں لگواتا۔ ٹیکہ لگانے کے لیے بھی گھر گھر جانا پڑتا ہے، مگر ایران میں اعلان ہوا، جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے، کوئی کیمپ ایسا نہ تھا کہ جس میں ہزاروں کی لائن نہ ہو۔ ہزاروں ہندوستان میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے، وہاں لائن لگائی جا رہی ہے سر کٹانے کے لیے، جان دینے کے لیے لائن لگائی جا رہی ہے، لمبی لمبی قطاریں، رات دن نام لکھے جا رہے ہیں، قطار کم نہیں ہوتی۔ دنیا حیران ہے کہ یہ مرنے کا شوق پیدا کہاں سے ہوا، یہ جذبہ آیا کہاں سے، یہ جذبہ ملا کہاں سے، ہم بتاتے ہیں یہ جذبہ ملا کہاں سے۔ یاد رکھو، زندگی کو عزیز وہ سمجھتا ہے کہ جس کے سامنے نور نہ ہو۔ ہم زندگی کو عزیز نہیں سمجھتے، ہم تو ملک الموت کو روزانہ آواز دیتے ہیں، ارے آ تو صحیح تاکہ ہمیں مولا کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے کہ ہر چاہنے والے کے سامنے علی آتا ہے، ہر چاہنے والے کو زیارت کراتا ہے۔ لمبی لمبی قطاریں ہیں، بات مختصر کرتے ہوئے انہی قطار میں تہران میں چلانا پڑے نا، تہران میں انہی قطار میں لمبی قطاریں کی جوانوں کے درمیان ایک تقریباً 85 برس کا ضعیف پڑا ہوا، 85 برس کی عمر والا ضعیف، جو اپنے ہاتھ میں عصا لے ہوا قطار میں کھڑا ہوا۔ قطار بڑھتی گئی، جب تھوڑی کیمپ کے قریب ہوئی تو سپاہی نے دیکھا تو جتنے بھی عمر رسیدہ افراد تھے انہیں اس میں سے نکال دیا جاتا تھا کہ نہیں آپ گھر میں رہیں، گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کو سنبھالیں، آپ لوگوں کو نکال دیا۔ سپاہی اس ضعیف کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ چچا آپ اس لائن سے باہر آ جائیں، آپ اس سے باہر آ جائیں، آپ جو ہے وہ میدان میں جنگ کرنے کے قابل ابھی آپ کی عمر ہے، آپ جائیں اپنے گھر جائیں، گھر کو سنبھالیں، گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو کی دیکھ بھال کریں، ان کی تربیت کریں، ان کا خیال رکھیں، آرام کریں گھر میں، ابھی عمر آپ کے آرام کی کرنے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا کہ جن بچوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ سب بچے میرے شہید ہو گئے۔ اس ضعیف کے 4 بیٹے شہید ہو چکے۔ کہا اگر بچے شہید ہو گئے، آپ کی زوجہ گھر میں ہوگی، آپ جائیں اس کا سہارا بنے، تاکہ 4 بیٹوں کا غم برداشت نہ کر کے ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی جائے۔ ہم میں اکیلا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بستر پر میری موت آئے، اس لیے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں بستر پہ مرنا پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں، جو کام بھی، جو خدمت بھی سپاہیوں کی کر سکتا ہوں اس خدمت کو انجام دوں۔ اب 4 بیٹے جس نے دیے ہوں حکومت کو، سپاہی رونے لگا، لرز گیا کہ میں کیسے آپ کو اجازت دوں، اور آپ کو مجھے آپ کا خیال ہے، ان کا بھی خیال ہے۔ اس نے لائن سے نہیں نکالا اور ان کا نام لکھ دیا گیا، کہا جدھر نام آپ کا لکھ دیا ہے، لیکن آپ کا کام میدان میں جہاں کیمپ ہوگا وہاں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر جوانوں کی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ کیمپ میں بیٹھ کر جوانوں کی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جو جوان شہید ہو جائیں گے ان کے لیے بھی مثال ثواب کریں گے۔ فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا اور کہا اے میرے بچوں، تم اپنے باپ سے مرتبے میں آگے نکل گئے، اس لیے کہ درجہ شہادت پایا ہے تم نے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اگر کوئی شہید ہو جائے تو شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ کہ تم نے اپنے ماں باپ کو مرتبے میں پیچھے چھوڑ دیا، تم نے درجہ شہادت پا لیا۔ تو میری بھی خواہش یہ ہے کہ میں اپنا
جو رتبہ کم ہوا ہے اس رتبے کو دوبارہ تم سے اپنے رتبے کو بڑھاؤ. اس لیے میں بھی آ رہا ہوں. یہ جذبہ سوائے اس قوم کے کسی قوم میں نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہم گھر میں اپنے کفن خرید کے رکھتے ہیں. جو میدان میں نہیں جا سکتے وہ محبت اہل بیت میں درجہ شہادت کو حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہ حدیث ہے مما تعالی ہو بآل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. تمام شیعہ حیدر کرار یہی نیت رکھتے ہیں اپنے گھر میں جب کفن رکھتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. جب ہم مریں گے تو درجہ شہادت حاصل ہوگا اور ہمیں یہ کفن ملے گا جو کائنات میں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. ایک صلاۃ پڑھیں محمد والے. دیکھیے اب جو ہے وہ جتنے وقت بچا ہے اتنے ہی وقت میں بات مکمل کرنا ہے مجھے. اور میں نے آیت پڑھی ہے جو ابھی ذاکر اول نے جناب مسلم نے عقیل اور ان کے شہزادوں کا ذکر کیا تو میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ میں جناب مسلم نے عقیل کا خطبہ آپ کو سناؤں. لیکن خطبہ سناؤں گا تو اس کے لیے وقت کم ہے. میں ایک عجیب و غریب روایت آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ محفوظ ہوں گے آپ. اطاعت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو بہت بلند کرتی ہے. امام حسین کے جتنے بھی دیکھیے اس گھرانے کو اللہ نے کیا کیا کتنا نوازا. رسول اللہ کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے 4 شجاع دیے. 4 شجاع رسول اللہ کی حفاظت کے لیے دیے. ایک طالب, ایک عقیل, ایک جعفر طیار, ایک علی ابن ابی طالب. 4 شجاع کی حفاظت کے لیے. جناب طالب اس دنیا سے چلے گئے. طالب کی جگہ جناب حمزہ نے لی. جناب حمزہ بڑے شیر خدا کے شجاع رسول کے محافظ تھے. رسول اللہ کا وقت گزرا چونکہ نمائندہ الہی تھے. میرے وقت گزرتا رہا. فضل رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا. چونکہ تمام انبیاء کے وارث حسین حسین کی حفاظت کے لیے بھی 4 کی ضرورت تھی. اور ایسے کہ جو ثانیہ حیدر کرار ہوں, ایسے شجاع جو ثانیہ حیدر کرار ہوں. تو انتظام ہوا محمد حنفیہ. دیکھیں ذمہ داری کے ساتھ کی جو میں کہہ رہا ہوں محمد حنف. امام حسین کے زمانے میں 4 ایسے تھے کہ جنہیں ثانیہ حیدر کرار کہا جاتا تھا. لیکن یہ لقب مخصوص ہو گیا مولا عباس کے لیے. لیکن 4 تھے. ایک جناب محمد حنفیہ جب میدان میں لڑتے تھے تو لوگ کہتے کہ حیدر کرار لڑ رہے ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار شوہر جناب زینب کبریٰ جب میدان میں آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ حیدر کرار میدان میں کھڑے ہیں. ایک حضرت مسلم ابن عقیل جب جنگ کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلم جنگ کر رہے ہیں یا علی جنگ کر رہے ہیں. اتنے شجاع تھے جناب مسلم. اور ایک میرے مولا حضرت ابوالفضل عباس ثانیہ حیدر کرار, سر سے پاؤں تک علی, نگاہ علی کی, لہجہ علی کا, چہرہ علی کا, پیشانی علی کی, ہاتھ علی کے, جگر علی کا, سب کچھ علی کا, خون علی کا. ثانیہ حیدر کرار. ایک روایت 55 اور بات مکمل. شام میں ایک بہت بڑا شجاع تھا, بہت بڑا شجاع شام میں. اور لوگ سے انسان کم کہتے تھے, درندہ زیادہ کہتے تھے. اتنا بڑا تھا وہ, جس کو جسمانیت کے اعتبار سے بھی دوسرے کے اعتبار سے اتنا بڑا تھا, اتنا قوی تھا وہ کہ اسے درندہ کہا کرتے تھے. لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف طاری تھا. جب نکلتا تھا تو اپنے جسم پہ زنجیریں لپیٹ کر نکلتا تھا.
بڑی بڑی زنجیریں پیچھے خط دیتی جاتی زنجیریں بڑی بڑی، اور وہ جب وہ حرکت کرتا تھا دائیں سے بائیں تو زنجیر زمین سے اٹھ کر اس طرح بھاگتی تھی، طاقتور تھا زمین، جب زنجیر کو جھٹکا دیتا تھا تو زنجیر جس چیز پہ لپٹ جاتی تھی، اگر درخت پہ لپٹ گئی تو جڑوں سمیت درخت کو اکھاڑ لیتا تھا، دیواروں سے لپٹ گئی تو دیواریں کو ہدم کر دیتا تھا۔ اور یہ اسے جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں گاؤں میں کوئی شجاع ہے تو یہ اس گاؤں میں پہنچ جاتا تھا، جو سب سے بڑا گاؤں کا یا شہر کا بہادر ہوتا تھا اسے للکارتا تھا اپنے مقابلے پر، اور اتنا طاقتور تھا کہ مد مقابل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ درندہ صفت تھا، لوگ درندہ کہتے تھے۔ اس نے بہت سے بہادروں کو مارا، میدان میں گھروں میں ایسے گھس جاتا تھا، لوٹ کرتا تھا، گاؤں کو اپنے اختیار میں لے لیا کرتا تھا، ان سے خزانے لوٹ لیا کرتا تھا۔ اس کا بڑا بہت ظلم بڑھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں بہادر، انہیں مارنے میں مزہ نہیں آتا، مجھے کوئی ایسا بتاؤ جو اس وقت مجھے زمین پہ سب سے بہادر ہو۔ تو شام میں کسی نے اس سے کہا ایسا تو بس ایک ہے، کون؟ علی ابن ابی طالب، ایسا تو بس ایک علی، کہاں ہے؟ مدینے میں۔ چلا علی سے مقابلے کے لیے چلا، راہ میں بہت سے گاؤں کو لوٹتا ہوا، بہت سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا، یہ سرحد مدینہ تک آ گیا۔ جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا تو دوڑ کر مدینے میں جا کر کہا کہ وہ درندہ صفت انسان مدینے میں داخل ہونے والا ہے، اور وہ چلا چلا کر علی کو پکار رہا ہے۔ مدینے میں فضا مچ گئی، لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے، اس لیے کہ جو سامنے آتا تھا وہ کسی کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ جب مدینے میں آیا نے کہا شور کیا ہے کوئی کہ تو مجھے علی کا پتہ بتائے، یا کوئی علی کو بلا کر لائے تاکہ میں علی سے مقابلہ کروں۔ میں نے سنا ہے کہ علی بہت شجاع ہے، علی بہت بہادر ہے۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ کوئی کافر، کوئی مشرک ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں علی نے صف ماتم نہ بچھائی ہو۔ سمجھنا چاہتا ہوں کوئی ہے جو مجھے علی کا پتہ بتائے؟ سب بھاگ گئے، دروازے بند ہو گئے۔ لیکن جب یہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم میں بڑے بڑے بھاگ گئے، جہاں بچا کر دروازے بند کر لی۔ لیکن جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، یہ دیکھا کہ باہر محلہ بنی ہاشم میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ مدینے کے بڑے بڑے لوگوں نے دروازے بند کر لیے، باہر بنی ہاشم کے بچے کھیل رہے ہیں، دو دو چار چار برس کے بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ وہاں پہنچا دہڑتا ہوا، بچوں نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب یہ دہاڑا تو بچوں نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ لوگ میرے خوف سے پورا پورا گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان بچوں پہ میرا کوئی خوف طاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے بچوں کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ بچوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ توجہ، ہاں دیکھا ہے۔ کہ تمہیں مجھ سے خوف نہیں آیا، تم پہ خوف طاری نہیں ہوا؟ کہ کیسا خوف؟ کیسا خوف؟ بچوں نے کہا کیسا خوف؟ کہا کہ تم نہیں جانتے؟ کہا ہم نہیں جانتے تو کون؟ کہا کہ میں بہت شجاع ہوں، بہت بہادر ہوں، بہت طاقتور ہوں۔ یہ ان بچوں سے کہہ رہا ہے کہ جو بچے اس گھرانے کے ہیں کہ جہاں دو انگلیوں پہ باب خیبر اٹھانے والا رہتا ہے، دو انگلیوں پہ باب خیبر اٹھانے والا جہاں رہتا ہے، بچوں پہ خوف طاری نہیں ہوا۔ کہ مجھے علی سے لڑنا ہے، علی کہاں ہے؟ مجھے علی سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک بچہ آگے بڑھا، 4 برس کی عمر، اس نے کہا کہ تو علی سے نہیں لڑ سکتا۔ چھوٹے سے 4 برس کے بچے نے کہا تو علی سے نہیں لڑ سکتا، تیری اوقات نہیں کہ تو علی کا مقابلہ کرے۔ بنی ہاشم کا بچہ کہہ رہا ہے تیری اوقات نہیں کہ تو علی کا مقابلہ کرے۔ اس نے پرواہ نہیں کی، میدان میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے،
بول رہا ہے کہ علی نے مقابلے بنائے. اس نے کہا کہ تو علی سے لڑنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ تو علی سے بعد میں لڑنا، پہلے مجھ سے لڑ لے. قسم خدا کی اگر آپ خاموش رہے تو مجھے افسوس ہوگا. کہ پہلے مجھ سے لڑ لے. اسے ہنسی آئی کہ یہ بچہ مجھ سے لڑ رہا ہے. بڑے بڑے شجاع جان بچا کر مجھ سے بھاگتے، یہ مجھ سے لڑے گا. جو زنجیریں لٹکی ہوئی تھی نا اس کے جسم میں باندھی ہوئی تھی، دور تک پھیلی ہوئی تھی زنجیریں، یہ مڑ کر چل دیا علی کو پکارتا ہوا چلاتا ہوا. وہ 4 برس کا بچہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ زمین پہ جو زنجیر کھینچی جا رہی تھی، آگے بڑھ کر اس بچے نے اس زنجیر پر پیر نہیں، اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. میں فارسی میں تو پڑھ لے گا، واپس میں آ رہی ہے نا. اس بچے نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. پیر کا انگوٹھا رکھنا تھا کہ آگے بڑھتا ہوا درندہ پیچھے ہٹا. اس کی صفت یہ تھی کہ پیر اٹھ جائے، مکان گر جائے، کوئی مر جائے، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا تھا. جیسے ہی بچے نے زنجیر میں پیر رکھا، اس نے پلٹ کر زندگی میں پہلی مرتبہ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 برس کا بچہ زنجیر پہ پاؤں رکھے ہوئے کھڑا ہے. پلٹا، واپس ہوا، کہ کون ہے تو؟ کہ ثانیہ حیدر کرار. ثانیہ حیدر کرار. کہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہ تو بچہ ہے. کہا یہ پرواہ تو چھوڑ دے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سن کچھ بھی ہو لیکن ہمارے گھرانے میں کوئی بچہ نہیں ہوتا. سینوں سال کو مت دیکھ، ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا. جو کام 57 برس کا جوان کرتا ہے وہی کام 6 مہینے کا بچہ بھی کرتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا. یہ پرواہ تو چھوڑ دے، یہ بتا مقابلہ کرے گا یا نہیں؟ کہ کیسے؟ کہ تیری مرضی. 4 برس کا بچہ کہہ رہے تیری مرضی، جیسے چاہے ویسے مقابلہ کر لے. اس نے ہنستے ہوئے کہا اس کی لڑے گا؟ کہا کیوں نہیں، ہمارے گھر کی تو ایجاد ہے، اس کی کیوں نہیں. کہا ایسا کرتے ہیں، میں زمین پر بیٹھتا ہوں اور تو میرے گوشت پر آ کر اپنی طاقت کو آزما. اگر چونکہ یہ 4 برس کا بچہ کہہ رہا ہے، چونکہ تیری صفت ہے یہ، تو اپنے دشمن کو زمین میں گاڑتا، تو میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، تو آ کر میرے کندھے پہ زور کے اپنی طاقت آزما. اگر تو نے مجھے زمین پہ گاڑ دیا تو جیت گیا، اور پھر علی بھی تیرے مقابلے پر آ جائیں گے اگر تو نے مجھے زمین میں گاڑ دیا. اور اس کے بعد اگر تو ایسا نہ کر سکا تو پھر میں تیرے دوست پر وزن دوں گا. کہا ٹھیک ہے. بس تاریخ کہتی ہے 4 برس کا بچہ زمین پر پاؤں کو جما کر بیٹھا، اور یہ درندہ صفت انسان اپنے آپ کو سمیٹ کر پوری طاقت سمیٹ کر بچے کے قریب آیا. اس نے بچے کے دوست پہ ہاتھ رکھ کے دبانا چاہا، ذرہ برابر کچھ اثر نہ ہوا. 4 برس کے بچے نے سر اوپر کر کے کہا طاقت ہے یا نہیں؟ کچھ طاقت ہے یا نہیں؟ طاقت لگا. اس نے اپنی پوری طاقت لگائی. جب ساری طاقت لگا چکا، 4 برس کے بچے نے کہا ساری طاقت لگا دی. کہاں لگا دی؟ بس یا علی کہہ کے جب بچہ اٹھا، یہ درندہ صفت انسان ہوا میں اڑتا ہوا گیا، دور جا کے گرا. مولا اٹھے اور کہا کہ آجا، تو نے اپنی طاقت آزما لی. اپنی جگہ سے اٹھا، لڑاتا ہوا بچے کے پاس آیا، کہا بیٹھ جا اپنی طاقت کو سمیٹ کر.
یہ درندہ صفت زمین پہ بیٹھا، 4 برس کا بچہ گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھا، کہا تو اپنے دشمن کو زمین میں گاڑ دیتا ہے نا؟ کہاں میں اپنے دشمن کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں۔ 4 برس کا بچہ اس درندہ صفت انسان کے قریب آیا، آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بڑھایا، 2 ہاتھ بڑھائے، پھر کچھ سوچ کے ایک ہاتھ کو روک لیا، اور روکنے کے بعد ایک ہاتھ سے جیسے ہی پشت پہ زور دیا، تاریخ کہتی ہے زمین پھٹنا شروع ہوئی، درندہ زمین میں دھسنا شروع ہوا، اتنا دھسایا کہ گردن تک زمین میں اتار دیا، گردن تک زمین میں اتار دیا۔ اتارنے کے بعد چلاتا رہا، رحم رحم رحم۔ مولا نے کہا تو نے آج سے پہلے کسی پہ رحم کیا ہے؟ جو مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، زمین میں اتار دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ٹھیک نہ نکالو، لیکن اتنا بتاؤ کہ طاقت آئی کہاں سے؟ آخری بات، یہ طاقت حاصل کہاں سے کی؟ بچے نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ طاقت بادام اخروٹ پستہ کھا کے حاصل کی گئی ہے؟ ارے پوری دنیا میں جو طاقت ہے وہ ہمارا صدقہ ہے۔ یہ شجاعت ہمیں اپنے سروں سے ملی ہے۔ ہمارے گھرانے میں شجاع ہونا تعجب نہیں، بزدل ہونا تعجب ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہمارے گھرانے میں بزدل ہونا تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی بزدل نہیں ہوتا، سب شجاع ہوتا ہے۔ ایسے ایسے شجاع کہ جن پر کوئی بنی ہاشم کا ایسا شجاع نہیں کہ جس پہ لوگوں نے کتابیں نہ لکھی، شجاع ایسے ایسے شجاع، چاہے سمپل ہو لیکن کی شجاعت لوگ حیرت میں۔ آپ نے ابھی ذاکر اول سنا، میں کل اگر وقت ملا تو جناب مسلم کا خطبہ پہ خطاب کروں گا، لیکن آج جو مسائل میں پڑھنے جا رہا ہوں جناب مسلم کے بچوں سے منسوب ہے تاریخ۔ جب امام حسین نے جناب مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا، آنے لگے تو زوجائے جناب مسلم نے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑ کر شوہر کے حوالے کیا، والی والد جا رہے ہو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، تاکہ اگر آپ کام میں مصروف ہو جائیں تو ہمیں بچوں کی خیریت، بچے آپ کی خیریت سے آگاہ کرتے رہیں۔ آ گئے مسلم، بہت سے لوگوں نے بیعت کی، جنگ غفیر تھا، ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی بھگدڑ میں مسلم کے دونوں بچے مسلم سے جدا ہو اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا، دونوں شہزادوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ادھر جناب مسلم سے جنگ ہوئی، گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو لایا گیا تاکہ مسلم کو قتل کر سکے۔ مسلم دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے تو دارالامارہ کے پیچھے کوفے کا سب سے بڑا بازار بھرتا تھا۔ 9 ذی الحجہ تھی، مسلم نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ عید کا دن تھا۔ جناب مسلم نے دارالامارہ سے لوگوں کو پکار کر کہا، کوفے والوں کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، تم اپنے بچوں کو نیا لباس پہناؤ گے، بچوں کے لیے خریداری کر رہے ہو۔ اے کوفے والوں، جب میں کوفے آیا تھا اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے،
اگر میری شہادت کے بعد وہ بچے مل جائیں تو انہیں مدینے روضہ رسول پہ پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم کی شہادت ہوئی، بچے زندان میں قید ہیں، قید خانے میں نہیں، زندان میں قید ہیں بچے، کہ جہاں ہاتھ تو ہاتھ نظر نہیں آتا، اندھیرا اتنا ہے کہ بچے کم سن بچے ہیں۔ شہزادہ، چھوٹا شہزادہ گھبرا کر بھائی کے سینے سے لگ جاتا ہے، بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سینے سے لگاتا ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے رونا شروع کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے رو کر کہا بھیا اماں یاد آ رہی ہے، اے بھیا اماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسا وقت آتا ہے تو پریشانی آتی ہے تو ماں بہت یاد آتی ہے۔ دونوں شہزادے بغلگیر ہو کر رونے لگے۔ دروغہ زندان روزانہ کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے، سوکھی ہوئی روٹی اور گرم پانی، لیکن شہزادے کچھ نہیں کھاتے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن دروغہ زندان نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کس کے نور نظر ہو، تمہارا شہر کون سا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ عدالتوں جب دروغہ زندان نے سوال کیا کہاں کے رہنے والے ہو تو ایک مرتبہ شہزادوں نے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو شہزادوں نے کہا کہ جب شام میں سورج ڈھلتا ہے تو روضہ رسول کا سایہ ہمارے گھر میں پڑتا ہے۔ کہا کیا تم حسین کو جانتے ہو؟ کہا حسین تو میرے ماموں ہے، حسین میرے ماموں ہے۔ داؤد جیسے ہی بچوں نے یہ کہا تو روضہ زندان ایک مرتبہ تڑپ گیا۔ کہا اچھا تم میرے آقا کے بھانجے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہ ہمارا بابا مسلم ابن عقیل۔ تو روضہ زندان رونے لگا اور رونے کے بعد کہتا ہے اے شہزادو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا کرم کر دے کہ ہمارے قید ہونے کی خبر ہمارے بابا تک پہنچا دے، ہمارا بابا ہمیں رہا کر لے گا۔ تو روضہ زندان نے تڑپ کر کہا اے شہزادو اب تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اے شہزادو یتیم ہو گئے۔ دونوں شہزادے دروغہ زندان نے تسلی دی اور کہا شہزادو میں آج رات میں تمہیں زندان سے آزاد کر دوں گا۔ مدینے کوفے کے باہر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو مدینے جا رہا ہے، تم اس قافلے سے جا کر مل جانا۔ دروغہ زندان نے بچوں کو رہا کیا اور رہا کرنے کے بعد کوفے کے راستے پہ لا کے چھوڑ دیا، لیکن بچے ساری رات کوفے کے گلیوں میں بھٹکتے رہے، باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ ایک بہت بڑے ایک خاتون ہے کہ جس نے ایک کتاب لکھی ہے مارکہ کربلا، یہ دیوبند سے چھپی ہے۔ اس خاتون نے عجیب و غریب فقہ لکھا، وہ لکھی ہے اس کتاب کے اندر کہ اگر کسی بینا انسان کو جس کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ ہو، اگر اسے کسی ایسے کمرے کے اندر قید کر دیا جائے کہ جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ ہو، جہاں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا ہو، اور کچھ دنوں کے بعد اسے وہاں سے رہا کیا جائے تو روشنی میں آنے کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اداکاروں شہزادے کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، ارے کوفے کا راستہ نہ ملا۔ جب سحر ہو گئی تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ کی قریب چشمے سے پانی بھرنے آئی تو چشمے میں تو چاند سے چہرے دیکھے، اپنی ملکہ کو جا کر بتایا۔ مومنہ چادر اوڑھ کر چشمے کے پاس آئی، شہزادوں کو اتارا، کہا آؤ میرے بچوں آؤ میں تمہیں چھپا کر لے جاتی ہوں۔ اپنے گھر لائی، پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم کے بغیر مسلم کے یتیم ہے۔ اداکاروں مومنہ تڑپ گئی، ارے شہزادوں کی زلفیں سواری، منہ دھلایا، کھانا تیار کیا، کہا میرے شہزادوں کھانا کھا لو۔ کہا مومنہ جب سے بابا کی شہادت کی خبر سنی ہے ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اداکاروں مومنہ نے حجرے میں بچوں کو لٹایا کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ اداکاروں کچھ دیر بچے بستر پر لیٹ گئے، اسی دوران
اس گھر کے اندر ایک ملعون داخل ہوا جس کا نام حارث تھا. کئی طرح کی روایتیں، کوئی کہتا ہے مومنہ کا شوہر تھا، کوئی کہتا ہے کہ مومنہ کا بیٹا تھا. عزاداروں گھر میں آیا، مومنہ نے پوچھا رات بھر کہاں تھا؟ کہ مسلم کے بچے قید خانے سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، میں رات بھر بچوں کو تلاش کر رہا تھا. عزاداروں مومنہ نے کہا کہ تم بچوں کا کیا کرے گا؟ کہ ابن زیاد سے انعام حاصل کروں گا. کہ اس انعام کو کتنے دن چلائے گا؟ ارے تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا. رسول ناراض ہو جائیں گے، فاطمہ ناراض ہو جائیں گی، لیکن یہ ملعون نہ مانا. مومنہ نے جلدی سے کھانا دیا تاکہ یہ کھانا کھا کے گھر سے نکل جائے. یہ ملعون ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ ادھر دونوں شہزادوں کی آنکھ لگ گئی. عالم خواب میں دیکھا کہ بابا مسلم ابن عقیل آئے ہیں، سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہیں. ارے وہ شہزادوں نے بابا کو دیکھا تو بابا کو دیکھ کر رونے لگے. کہتے ہیں مسلم میرے شہزادوں، ارے تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے. عزاداروں بچوں کی آنکھ کھل گئی، باپ کو یاد کر کے روئے. آواز حارث کے کانوں میں گئی تو ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں، یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ عزاداروں حجرے میں ملعون آیا، اب تو فجر پڑھنے جا رہا ہوں. یہ رونے کے لیے نہیں بلکہ مر جانے کے لیے ہے. حارث حجرے میں آیا، شہزادوں کو دیکھا، ملعون آگے بڑھا، بچوں کی ریس بھی زلفیں پکڑی، ارے کھینچتا ہوا باہر. شہزادوں کو کھینچتا ہوا حجرے سے باہر آیا، ایک سکون سے بچوں کو باندھ دیا. اس کے بعد اس نے جانے کی تیاری کی. مومنہ فریاد کرتی رہی. عزاداروں مومنہ کی ایک نہ سنی، بچوں کے ہاتھوں میں رسی باندھی، کہا میں ان بچوں کو فرات پہ لے جا کر قتل کروں گا. اس کے بعد ابن زیاد سے انعام حاصل کروں گا. عزاداروں مومنہ رونے لگی. شہزادے سمجھ گئے یہ ملعون زندہ نہیں چھوڑے گا. شہزادوں نے کہا مومنہ تیرا احسان ہے، ہم تیرا احسان نہ بھولیں گے. اے مومنہ اگر ہو سکے ایک احسان اور کر دے. کیا بتاؤ شہزادوں؟ ایک مرتبہ بچے کہتے مومنہ ہماری شہادت کے بعد ہمارے خون بھرے لباس اٹھا کے رکھ لینا، اور جب مدینے جانا یہ لباس ہماری ماں کو دے. ہماری ماں ہمارا انتظار کرے گی. عزاداروں حارث ملعون بچوں کو لے کر چلا. اسی کتاب کا فقہ جس سے پڑھ رہا ہوں روایت، اس میں لکھا ہے حارث ملعون اپنے گھر سے فرات تک بچوں کو لے کر آیا. گھر سے لے کر فرات تک بچوں کے اتنے تماچے مارے کہ رخسار بچوں کے نیلے ہو گئے. فرات کے کنارے شہزادوں کو لایا. لانے کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. بنی ہاشم کے گھرانے کے شہزادے تھے. کہتے ہیں ظالم ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. عزاداروں ملعون نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی. اور اس کے بعد شہزادے نماز سے فارغ ہوئے تو اب جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے. ایک مرتبہ حارث ملعون بڑے بھائی کی طرف بڑھا تاکہ بڑے بھائی کو قتل کرے. چھوٹا بھائی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، تعلیم یہ شروع نہ کر، میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کر، اس لیے کہ میں بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ یتیم ہو چکا، اب تو بارہ یتیم لگا. چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا. بڑے بھائی نے کہا یہ کیا ظلم کرتا ہے؟ جب میں چلا تھا ماں نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. عزاداروں ظالم آگے بڑھا، بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار چلائی. اس وقت تک گردن پہ تلوار چلاتا رہا جب تک کہ گردن الگ نہ ہو گئی. پھر چھوٹے بھائی کو قتل کیا، لاشوں کو فرات میں ڈالا، سر لیے ہوئے دربار میں آیا. ایک
نقمہ ابن زیاد جیسے ظالم جابر شخص نے جب سر دیکھے تو کہا حارث ارے تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ارے میں نے تو انہیں زندہ پکڑنے کے لیے کہا تھا، تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اداکاروں حارث ایک نقمہ ابن زیاد نے کہا حارث کو گرفتار کر لو، جلاد کو حکم دیا اسے وہیں لے جا کر قتل کرو جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا۔ آخری فتنہ اداکاروں جلاد حارث کو لیے ہوئے فرات کے کنارے آیا کہ بتا تو نے بچے کو کہاں قتل کیا؟ حارث نے وہ جگہ دکھائی کہ جلاد کچھ چیز دیکھ کر اداکاروں تڑپ گیا۔ جلاد نے پوچھا حارث یہ بتا یہ زمین پر گہرے گہرے گڈھے کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اداکاروں حارث نے کہا جب میں بچوں کی گردن کاٹ رہا تھا بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہ بچوں کے ایڑیاں رگڑنے کے نشان، بچے تڑپتے رہے، حارث تلوار چلا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ یہ واسطہ جناب مسلم میں عقیل کے یتیم بچوں کی شہادت کا تمام حاضرین مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے جو بے اولاد ہمیں اولاد عطا فرما، بار الہ جو مغروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، ہمارے سور پر ہمارے والدین کے سائے کو سلامت فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ معبود یہ واسطہ ہے بیت کا، ہمیں ہر طرح کی مشکلات کو ہماری آسان فرما۔ معبود یہ واسطہ اس مجلس عزا کا، اس مجلس عزا کے صدقے میں جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہمارے امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے اعلیٰ نام سے ماتم حسین۔ کرب و بلا والوں کا غم ہم منائیں گے، کرب و بلا والوں کا غم ہم منائیں گے، اس غم سے ہم ہیں زندہ اس پر مر جائیں گے، اس غم سے ہم ہیں زندہ اس پر مر جائیں گے، دیکھیے اگر کسی محتاج کو